ناظرین، دیوائر پاکستان سے عادل علی کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکی سیاسی صورتحال اس وقت شدید ابہام کا شکار ہے، اور کسی بھی طرف سے یا ملک میں جو مختلف اطراف ہیں، چاہے وہ سیاسی ماحول ہے، چاہے وہ ریاستی ماحول ہے، یا پھر اس کو آپ اداروں کا ایک جو انفراسٹرکچر ہے پاکستان میں اس کی بات کریں، کہیں سے بھی صورتحال مستحکم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ادارے ایک دوسرے سے گتھم گتھا پائے جاتے ہیں۔ ریاست کی طرف سے ایک عنصر ایسا کسی ایک مخصوص حلقے کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہماری مخالفت پہ اس قدر درپے ہوئی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ریاست کا بیانیہ جو ہے وہ ایک مختلف منظرنامہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ریاست کا کہنا یہ ہے کہ ہم ملک دشمن عناصر کو پنپنے نہیں دے سکتے۔ ایسی سیاسی جماعتیں یا ایسے مخصوص گروہ یا ایسے مخصوص افراد یا شخصیات جن کا ایجنڈا ملک مخالف ہو، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو، پاکستان کی بقا اور معاشی استحکام کی مخالفت کرتا ہو، ہم ایسے کسی بھی عناصر کو پاکستان میں مزید پھیلنے کی کسی قسم کی گنجائش نہیں دے سکے۔ حالیہ ایک پریس کانفرنس دوبارہ ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، جس میں دہشت گردی پاکستان کا بلکہ خطے کا ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے، جس میں مختلف محرکات شامل ہیں، جن میں ہمارے کچھ پڑوسیوں کی بھی عنایتیں شامل ہیں، کچھ ان کے گروہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن انہوں نے ایک نئی اصطلاح اس دفعہ متعارف کرائی، وہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی۔ ہم ففتھ جنریشن کی باتیں پہلے بھی سنتے آئے، ففتھ جنریشن وار پہ بات بھی کرتے آئے، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سائبر وار، کی بورڈ واریئرز کے الفاظ بھی ہم نے سنے، لیکن اس دفعہ ریاست کی طرف سے ایک ایسا لفظ، ایک ایسا ٹیگ دیا گیا دہشت گردی کو، وہ کہلایا ڈیجیٹل دہشت گردی، جو کہ ایک مخصوص گروہ کی حمایت میں ملک میں انتشار پھیلانے میں سرگرم عمل ہے، اور اس انتشار کے نتیجے میں پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ مستحکم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ جب تک یہ صورتحال کسی ایک طرف نہیں ہو جاتی کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا تو ہار مان لے یا کسی ایک کو واقعی بالکل ہی دیوار سے لگا دیا جائے کہ اس کی آواز بھی سنائی نہ دے، تب تک صورتحال کسی بھی ایک کروٹ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس ساری صورت